السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک وضاحت سن لیجئے۔ میں دھوم دھام کی شادی اور اس میں دولہے والوں کے زور پر کھانا کھلانے کے رواج کے سخت خلاف ہوں۔ نکاح آسان ہونا چاہیے، شادی بارات اور اس میں کھانا زوری کے رواج کو بدلنا چاہیے، لیکن دین کے نام پر من گھڑت باتیں، قرآن کی آیتوں اور احادیث کو غلط جگہ فٹ کر کے اللہ نے کہا رسول نے کہا کہہ کر اپنی ذاتی بات منوانے اور شادی کے کھانے کو حرام، ناجائز اور دعوت قبول نہیں کرنے کے فتوے اور منمانے بیانات دے کر عوام کو اپنے مطلب کے لیے صحیح دین سے گمراہ کرنے والوں کے بھی میں سخت خلاف ہوں۔ حیدرآباد میں پنجاب کے شاہی امام تشریف لائے اور بڑی پیاری باتیں بتائے، اثردار بیان تھا۔ کافی خوشی ہوئی کہ وہ حیدرآباد تشریف لائے اور اپنی حاضری سے حیدرآبادی مسلمانوں کو ملاقات کرنے کا موقع عطا کیے اور سب کو روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن بیان کے دوران ایک موضوع پر تلخی کی حد پار ہو گئی۔ منتظمین کی ہاں میں ہاں ملانے دین کے نام پر کچھ ایسا بیان کر گزرے جو دراصل دین، فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ امام صاحب کے بیان کے اس حصے کو غور سے سنیے۔ یہ بارات کا کھانا رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ نبی نے ایک ہی کھانا کہا، کون سا؟ ولیمے کا۔ نبی نے ایک کھانا کہا۔ مہمانوں کو تو دعوت دی گئی، حلال رزق کھلایا گیا، تو کھانے والا اللہ کا نام لے کے خوشی سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر کے کھائے گا۔ معافی چاہتا ہوں امام صاحب، اس بات پر ہم آپ کے مقتدی نہیں بن سکتے۔ مالدار اگر شادی میں کھانا کھلائے تو اسے نبی کی سنت سے ٹکرا رہا ہے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا یا حکم ہوتا کہ شادی میں کھانا مت کھلاؤ تو پھر آپ کی بات درست ہوتی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں منع نہیں فرمایا، تو حلال رزق پر نبی اور سنت سے ٹکراؤ کیسا؟ خدا کی قسم لکھ کے لے جاؤ دل کی تختی پر، کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کا جام ہوگا، دھکے دے کے نکال دیے جاؤ گے صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت نمازی تھا، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس نے بارات کا کھانا کھلا کے امت مسلمہ کو غلط رواج کی طرف مائل کیا۔ اس کا حوض کوثر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات تو حد سے زیادہ تلخ ہو گئی کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے ان 5 وقتہ نمازیوں، تہجد گزار اور عبادت گزاروں کو بھی دھکے مار کر نکال دیا جائے گا جو شادی بارات میں کھانا کھلائے۔ یہ بہت تلخ بیان ہے۔ اللہ کی رات دن کی عبادتیں، 5 وقتہ نماز اور تہجد پر شادی کا کھانا ایسا کیسا بھاری پڑ گیا کہ ایک مومن صرف شادی میں کھانے اور کھلانے پر حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا۔ یعنی شادی میں کھانا اور کھلانا وہ گناہ عظیم، وہ عذاب کبیرہ بنا کر پیش کیا گیا جس کے آگے 5 وقت کی فرض نمازیں اور تہجد کی عبادتیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنتوں سے ٹکرانے کی بات تو جوڑی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں کھانے اور کھلانے پر کہیں پر بھی منع نہیں فرمایا۔ معافی چاہتا ہوں امام صاحب، آپ کی اس بات پر، آپ کے اس بیان پر اصلاح و رجوع لازم ہے۔ میں یہاں عوام کو بتا دوں کہ دراصل منتظمین کی جانب سے امام صاحب کو دیے گئے ایک موضوع پر امام صاحب تلخی اختیار کرتے ہوئے ایک حدیث کو شادی کے کھانے میں فٹ کرنے کی تلخ کوشش کیے تاکہ عوام شادی کے کھانے کے رواج سے احتیاط کرے، لیکن اس تلخی میں حقائق اور فرمان رسول پر بات آ جاتی ہے جس کی وضاحت لازم ہو جاتی ہے۔ دراصل امام صاحب بخاری شریف کی حدیث نمبر 6593 کو منتظمین کی جانب سے دیے گئے موضوع پر فٹ کرنے کی کوشش کیے۔
اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ وہیں کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ہی امتی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیا ہے؟ واللہ یہ مسلسل دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6586، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا؟ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے تھے اور الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ اسی موضوع میں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6587 میں فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے اور ایسے لوگوں کے تعلق سے جب فرشتوں سے سوال کریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگوں کا گروہ ہے جو دین اسلام میں داخل ہوئے تھے اور آپ کے بعد یہ لوگ دین سے پیچھے ہٹ گئے اور واپس لوٹ گئے تھے، اور ان سب کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ تو امام صاحب کے بیان اور ان احادیث سے یہی پتا چلا کہ حوض کوثر سے ان لوگوں کو دور کر دیا جائے گا جو دین اسلام قبول کیے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام سے پھر گئے۔ ہر حدیث میں یہی کہا گیا کہ الٹے پاؤں پھر گئے، یعنی جہاں سے سیدھے قدم آئے تھے وہیں واپس الٹے قدم چلے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں جو دین اسلام سے پھر گئے تھے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے اس زمن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 کا بھی حوالہ موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے۔ امام صاحب جو فٹ کرنے کی کوشش میں تلخی اختیار کیے، وہ احادیث اور امام صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا تو نہ کوئی حوالہ ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے۔ اب احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے امام صاحب کی بات اگر مان لیں تو جتنے لوگ اب تک شادی بارات میں کھانا کھائے یا کھلائے وہ سب دین اسلام سے پھر گئے، سب خارج الاسلام ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، اور سب کو حوض کوثر کے پاس سے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کا 5 وقت فرض نماز پڑھنا، رات دن کی عبادتیں اور تہجد پڑھنا کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے۔ امام صاحب کی جانب سے سب بیکار، کیونکہ آپ فلاں کی شادی میں جا کے کھانا کھائے تھے اور کہیں شادی میں سب کو بلا کے کھانا کھلائے تھے، اس لیے آپ مرتد، اسلام سے خارج اور سیدھے دوزخی ہو گئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔